بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو کبھی عرب دنیا کا سب سے طاقتور مسلمان حکمران سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا جب پوری دنیا کی نظروں میں ویلن بن گیا۔ یہ ہے صدام حسین۔ طاقت، جنگ، سیاست، دشمنی اور انجام کی سب سے حیران کن کہانی۔ 28 اپریل 1937 عراق کا ایک چھوٹا سا گاؤں تکریت، یہاں ایک غریب خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے صدام حسین عبد المجید التکریتی۔ بچپن مشکل تھا، باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ ماں شدید غربت کا شکار، چچا نے پرورش کی مگر ماحول سخت تھا۔ صدام کم عمر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ طاقت کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ یہ خیال اس کے اندر ایک آتش فشاں بن کر پھٹنے والا تھا۔ بچپن میں ہی صدام نے ظلم دیکھا، غربت دیکھی، اور یہی تجربے اس کے ذہن کو سخت کرتے گئے۔ وہ بڑی مشکل سے سکول گیا، پھر تقریر چھوڑ کر بغداد جا پہنچا۔ یہاں اس نے پڑھائی کے ساتھ چھوٹے موٹے جرائم بھی کیے۔ ڈکیتی، مخالفین پر حملے، یہ سب اس کی شخصیت کا حصہ بنتے گئے۔ صدام کا ذہن ایک ایسے لیڈر کا تھا جو طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 1957 صدام حسین کی زندگی بدل گئی۔ وہ شامل ہوا کہ عرب سوشلسٹ باس پارٹی میں۔ یہ پارٹی عرب قوم پرستی، سوشلزم اور مغربی طاقتوں کی مخالفت کی داعی تھی۔ صدام بہت جلد پارٹی میں طاقتور ہوتا گیا کیونکہ وہ بہادر تھا، حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں رکھتا تھا۔ پارٹی مخالفین کو ختم کرنے میں انتہائی بے رحم تھا۔ سن 1959 میں صدام نے عراق کے صدر عبد الکریم قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حملہ ناکام ہوا، صدام زخمی ہو گیا اور فرار ہو کر مصر چلا گیا۔ یہ واقعہ اس کی بہادری اور خونریزی کا آغاز تھا۔ 1963 میں باس پارٹی نے حکومت پر قبضہ کیا۔ صدام عراق واپس آیا، اگرچہ چند ماہ بعد حکومت گر گئی مگر صدام کا اثر قائم رہا۔ 1970 کی دہائی میں وہ عراق کا طاقتور ترین شخص بن چکا تھا۔ صدر احمد حسن البکر کے دور میں صدام سیکورٹی کے اداروں کا سربراہ، فوجی معاملات کا نگران، حکومتی فیصلوں کا اصل کنٹرولر تھا۔ پھر 1979 میں صدام نے صدر البکر کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا اور خود عراق کا صدر بن گیا۔ صدر بننے کے بعد صدام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنے مخالفین کو ختم کرنا۔ ایک اجلاس بلایا گیا اور صدام نے وہاں کھڑے ہو کر اپنے ہی ساتھیوں کے نام پڑھنے شروع کیے جن پر ملک دشمنی کا الزام تھا۔ انہیں فوراً باہر نکالا گیا اور کچھ ہی دنوں میں سب کو گولی مار دی گئی۔ یہ تھا صدام حکومت کا آغاز۔ خوف، دہشت اور مکمل کنٹرول۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ 8 سال تک چلنے والی یہ جنگ 10 لاکھ افراد کی جان لے گئی۔ دونوں ملک معاشی طور پر تباہ ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ بدترین آگ میں جلس گیا۔ صدام کا خیال تھا کہ ایران آسانی سے شکست کھا جائے گا، لیکن جنگ اس کے گمان سے کہیں زیادہ خوفناک ثابت ہوئی۔ دونوں طرف قتل عام، گیس حملے، لاکھوں شہری متاثر۔ یہ جنگ صدام کی پہلی بڑی غلطی تھی۔ 1988 کردوں کے علاقہ حلبجہ میں صدام نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ ایک ہی دن میں 5000 کے قریب شہری مارے گئے۔ یہ واقعہ دنیا کے سامنے صدام کی بے رحمی کا علامتی ثبوت بن گیا۔ 1990 میں صدام نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے کویت پر حملہ کر کے اس عراق کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور اتحادی فورسز نے اس کے خلاف کارروائی کی۔
1991 میں خلیجی جنگ میں عراق کی فوج تباہ ہو گئی۔ یہ صدام کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ کویت پر حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سخت پابندیاں عراق پر لگ گئی۔ بھوک، بیماری اور غربت، شیعہ اور کرد علاقوں میں بغاوتیں، لیکن صدام نے یہ بغاوتیں بھی سختی سے کچل دی۔ ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ صدام نے ہر قیمت پر اپنی کرسی بچائی، مگر دنیا اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ سن 2003 میں امریکہ نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں۔ حملہ ہوا، صدام حکومت چند ہفتوں میں گر گئی۔ صدام خود فرار ہو کر چھپ گیا۔ آخرکار 13 دسمبر 2003 میں امریکی فوج نے اسے ایک زیر زمین کھو سے گرفتار کر دیا۔ صدام پر مقدمہ چلا، اسے انسانیت کے خلاف جرائم میں سزا سنائی گئی۔ دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کی صبح صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک ایسا شخص جو کبھی عرب دنیا کی طاقت کا نشان تھا، آج اپنے ہی انجام کا شکار ہو گیا۔ صدام حسین کے عروج و زوال کی یہ داستان بتاتی ہے کہ طاقت جب ظلم میں بدل جائے، لیڈر جب خوف بانٹے، تو انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔